قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کے تحت حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں جب بھی ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد سورہ عصر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کی زندگی کا ٹوٹل مقصود بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اے حبیب، قسم ہے آپ کے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تعجب سے، حیرت سے سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، کیا ٹوٹل انسانیت ہی خسارے میں ہے؟ ہر شخص ہی نقصان کے اندر ہے؟ فرمایا کہ الا الذین، نہیں، ہر شخص خسارے میں نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ کون؟ آمنو، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ یہاں پر 4 سٹیپ ذکر کیے ہیں اور ان کے اندر ترتیب بڑی ضروری ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلے ایمان کا ذکر ہوا، وعملوا الصالحات، پھر اچھے اعمال کا ذکر ہوا، وتواصوا بالحق، پھر حق کی وصیت کی بات ہوئی، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کی بات ہوئی۔ اور ان میں بنیادی جز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان کے بغیر باقی عمل ہوتے رہیں تو وہ سب بیکار چلے جائیں گے۔ ایمان نہیں ہے، اچھے عمل ہیں تو وہ اچھے عمل کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ایمان نہیں ہے، باتیں سچی کرتا ہے، فائدہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ ایمان نہیں ہے، صبر بہت ہے، پھر بھی فائدہ۔ ایمان بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اور ایمان ہے کیا چیز؟ جیسا کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایمان۔ ایمان اصل میں اگر ہم ایمان کی جتنی بھی تعریفیں ہیں، ایمان کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہے، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کریں تو ایمان کا مطلب ہے یقین، اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی ذات پر اعتقاد۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اندر سارا کچھ ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا۔ ہمیں بنیادی طور پر اعتماد کی کمی ہے، ہمیں بنیادی طور پر یقین کی کمی ہے۔ اگر ہمیں یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایمان کی روح حاصل ہو گئی، ایمان کی گہرائی میں آپ اتر گئے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا اگر آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کی بات ہے۔ عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کچھ مناسب سمجھیں، مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ وظیفہ متعین کر دوں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کی عمر مبارک بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پھر شدید علیم، شدید بیمار، اور کیفیت ایسی ہے کہ اب چلے اور اب چلے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ وظیفہ متعین کر دوں، ان کے لیے کچھ اہتمام کر دوں، کوئی خزانہ متعین ہو جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے خزانہ تو میں نے رکھ دیا ہے۔ تو عثمان غنی حیران ہوئے کہ یہ فقیر منش آدمی ہے، مال و دولت کی تو ان کے پاس فراوانی ہے نہیں اور کوئی بہت بڑا بزنس اور بہت بڑا کاروبار بھی نہیں ہے، تو انہوں نے بیٹیوں کے لیے کیا رکھا ہوگا، کیا خزانہ ان کے لیے رکھا ہوگا؟ تو تعجب سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس خزانہ؟ آپ نے فرمایا ہاں،
میرے پاس خزانہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ واقعہ رات کو تلاوت کیا کرو، یہ تم پر فاقہ نہیں آنے دے گا۔ سورہ واقعہ رات کو تلاوت کیا کرو، یہ تم پر فاقہ نہیں آنے دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان معذلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے کیا فکر ہے، میرے حضور نے ارشاد فرما دیا ہے نا، تو خزانے کون سے جمع کرتا رہوں میں اولاد کے لیے؟ یہ بات ہے یقین کی، یہ بات ہے یقین کی۔ اس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان لا الہ الا اللہ کی بات نہیں ہے خالی، اس لا الہ الا اللہ کی روح کے اندر اتر کر پھر جب آپ بات کریں گے نا تو اس روح کا نام ایمان ہوگا اصل میں۔ وہ ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی حج بیت اللہ کے لیے سفر پہ جا رہے تھے، تو جہاز میں، وہ پانی والے جہاز ان دنوں چلا کرتے تھے، تو جب یہ سفر کا آغاز ہوا تو سمندر کے درمیان میں پہنچے تو شدید طوفانی کیفیت، لگ رہا تھا کہ شاید اب جہاز غرق ہو جائے گا، لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو لوگ سارے مختلف ذکر و اذکار کرنے لگے، کسی نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، ہمیں کلمہ یاد تو ہوتا ہے لیکن یاد رہتا نہیں ہے، یہ جملہ بھی دیکھیے گا، ہمیں کلمہ یاد تو ہوتا ہے، یاد رہتا نہیں ہے۔ مشکل آتی ہے نا، فوراً لا الہ الا اللہ محمد پڑھتے، اس کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں۔ جیسے مشکل ختم ہوتی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا یاد ہی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لوگ اس طرح جمع ہوئے، جا کر امام احمد رضا کے پاس کہ حضرت دعا فرمائیے کہ اللہ بچا لے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ بیٹھو اور اپنا ذکر و اذکار جاری رکھو۔ نہیں حضرت آپ دعا تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دعا کی حاجت ہی نہیں ہے، تم بیٹھو جا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان کی کیفیت ختم ہو گئی، پرسکون ہو گیا ماحول، اور لوگوں نے احمد رضا سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دعا کے لیے کہا تھا، آپ ذکر میں مصروف رہے، آپ درود پڑھتے رہے، آپ نے دعا نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص سواری پر سوار ہوتے یہ دعا پڑھ لے، اللہ اسے حادثوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور میں نے کشتی پر سوار ہوتے وہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے زمانے بھر کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، میرے نبی کا فرمان معذرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے نبی کا فرمان معذرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے فرما دیا تھا کہ تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حادثے سے محفوظ رکھے گا، تو میں کیسے سوچ لوں کہ جس کشتی پر بیٹھا ہوں، دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں، وہ کشتی سمندر کے پانی میں غرق ہو جائے گی؟ کیا سمندر کی اتنی مجال کہ میرے نبی کے فرمان کو جھٹلا کر ہمیں ڈبو سکے؟ فرمایا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یقین، ایمان اصل میں یقین کامل کا نام ہے۔ اب ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ مختصر الفاظ میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک مرتبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتے زمین سے چکر لگا کے آسمان پر واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندے کے دل میں ایک تصور پیدا ہوا نا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو اس سے بھی واقف ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے بھی کہاں گئے تھے؟ عرض کیا رب ذوالجلال زمین پر گئے تھے، کس لیے گئے تھے؟ اللہ تیرے ذکر کی محفل کو تلاش کرنے گئے تھے۔ تو کوئی محفل ملی؟ جی ملی۔ اس کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ کہنے لگے کہ جب ہم وہاں پر پہنچے تو بندے تیرے نام کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ عرض کی ہاں رب ذوالجلال، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی مانگ رہے تھے؟ عرض کی ہاں رب ذوالجلال، وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ اور بھی کچھ مانگ رہے تھے؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں رب ذوالجلال، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی آفات و بلیات سے نجات مانگ رہا تھا، کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مالک اس محفل میں جتنے لوگ تھے سب کو عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں سب کو عطا کر دیا۔ عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، کچھ ایسے لوگ تھے جو اس محفل میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، پاس سے گزر رہے تھے تو ٹینٹ لگا ہوا تھا، اسپیکر کی آواز آ رہی تھی، تو وہ کھڑے ہو کر یہ دیکھنے کے لیے رک گئے تھے
کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے. مقصد ان کا محفل میں آنا نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا اس لیے کہ وہ چند لمحوں کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رکے تھے کہ جن پر جنت واجب ہو گئی تھی. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. آپ اس محفل میں آئے, اللہ کا ذکر کیا, تلاوت کی, نعت شریف ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار پیش کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے درس ہوا, قرآن پاک کی آیت مبارکہ. مقصد ہمارا فقط یہ تھا کہ رب ذوالجلال تو ہم سے راضی ہو جا. مقصد ہمارا یہ تھا کہ رب ذوالجلال تو ہمارے اس مقام پر خیر و عافیت اور برکتیں نازل فرما. مقصد ہمارا یہ تھا کہ اللہ تو ہماری زندگی سے مصیبتوں کو ختم فرما دے. مقصد ہمارا یہ تھا کہ اللہ تو ہماری زندگی سے بے اولادی کو ختم کر دے. مقصد ہمارا یہ تھا کہ اللہ تو ہماری زندگی سے آفات و بلیات کو ٹال دے, ہمیں اتفاق عطا فرما, ہمیں محبت عطا فرما. تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اتفاق بھی عطا کی, محبت بھی عطا کی, اولاد میں برکتیں بھی عطا کی, رزق حلال میں برکتیں بھی عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مکانوں میں برکتیں عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہاں پر بے برکتی نہیں ہوتی. تو اس یقین کامل کا نام ہی ایمان ہے. ایمان اس یقین کا نام ہے. اگر یہ یقین مزاج کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایمان کی روح حاصل ہو گئی.